السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ شب و روز کی مصروفیات کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ 5 سے 10 منٹ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 ایسی باتیں سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دی جس کو سن کر کے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا یہ ہم پر ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں مختصر طور پر دیکھو، ہر انسان کے کچھ حق ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں بچے، بچوں کے کچھ حقوق والدین پر ہوتے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے اس بات سے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں بچوں پر، سب مانتے ہیں، یقینی بات ہے، اور اسلامی تعلیم بھی جو ہے بڑی نزاکت کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس پر حق، مرد کا عورت پر، شوہر کے بیوی پر حقوق، بیوی کے حقوق شوہر پر، باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق باپ پر۔ اللہ رب العالمین آپ کو موقع دیتا ہے، لیکن کبھی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایسے حقوق ہیں، بے شمار حقوق ہیں۔ ضرورت مانگے تو ضرورت پوری کرنا، مدد کرنا، نیکی کے کام میں تعاون کرنا، برائی سے روکنا، اور ان کے اہل خانے کی حفاظت کرنا، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھیے معمولی 5 چیزیں بتائے ہیں کہ کم سے کم یہ 5 حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے۔ کیا ہے دیکھو، نمبر 1 رد السلام، پہلا حق۔ اگر ایک مومن بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے، ہزار آپ کے جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ بھی مومن، وہ بھی مومن، وہ سلام کرتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام اگر کوئی مومن بندہ کرتا ہے، سننے والے پر حق یہ ہے کہ اس کا جواب دے۔ کبھی اس میں کوتاہی مت کرنا زندگی میں۔ پر کتنا حق ہوا؟ پہلا حق، اس کو ہمیں انجام دینا ہے، کرنا ہے۔ نمبر 2 عیادت المریض، میرا مومن بھائی بیمار ہے، بیماری کا حساب سالوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، گھنٹوں کا نہیں، جب بھی ہم سنیں بیمار ہے، ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ عیادت کے لیے جاؤ تو پھل ساری چیزیں خرید کر کے جاؤ۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، یہ سارے خریداری کے چکر میں مریض بیمار ہو کے صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، ہمیں جانے وقت نہیں ملتا۔ آپ جاؤ، شریعت نے آپ کو عیادت کے لیے بڑی آسانیوں کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ مریض کی عیادت کرو، جاؤ اس کے سامنے تسلی دینے والی باتیں کرو، پھل پھلائیاں نہیں، مٹھائیاں نہیں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کچھ امداد کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، مریض کی عیادت یہ بہت بڑا حق ہے۔ بہت سارے جگہوں پر ماشاءاللہ دوائیاں دی جاتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بھی عیادت کے حقوق میں سے ایک ہے، یاد رکھو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یاد رکھو، مریض کی عیادت، جا رہے ہو، کچھ لے کر نہیں جا سکتے، دوائی نہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ بیمار کے سامنے
تسلی دینے والی باتیں کرو. کہو اس کے سامنے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ ضرور آپ کو شفا دے گا. لا بأس طہور انشاءاللہ, تم صحت یاب ہو جاؤ گے, ہمت سے کام لو. مریض کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولو تم بیمار ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی بندہ بیمار بھی ہوتا ہے اس کے گناہ جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں. کتنی ساری فضیلتیں ہیں. یہ دوسرا حق ہے مریض کی عیادت. کوئی بھی مومن بندہ بیمار ہو, پڑوس میں ہو, کہیں پر آپ سنتے ہو بیمار ہے, تعلقات آپ کے ہیں, جاؤ 5-10 منٹ جا کر کے عیادت کر کے آ جاؤ. یہ وہ ایسے اعمال ہیں جو کردار صدیقی والے ہیں. کردار صدیقی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ پوری مجلس میں ہاتھ اٹھانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے سوال کیا جنازے میں کس نے شریک کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا. میرے بھائیوں یہ وہ اعمال ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے تذکرہ ہوتا ہے. یہ دوسرا حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. تیسرا جو حق ہے یہ بہت اہم ہے. دیکھو بھائی, آدمی جب تک زندہ رہتا ہے باتیں بہت کرتا ہے, لیکن جسم سے ایک بار روح نکل جائے اس آدمی کی بے بسی دیکھو, آنکھوں سے پانی نکل آئے گا. وہ چاہے ہمارا جانی دشمن کیوں نہ ہو, زندگی بھر تکلیف دینے والا کیوں نہ ہو, اس کے جسم سے روح نکل جائے اس کی بے بسی دیکھو کیا ہوتی ہے. جاؤ جنازے میں دیکھو, جنازوں کے پیچھے چل کر کے دیکھو, خدمت گزار جو غسال ہوتے ہیں غسل دینے والے, کبھی کھڑے ہو کر کے دیکھو مرنے والے کی بے بسی کیا ہوتی ہے. ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے, جنازہ جا رہا ہے مسلمان کا, کوشش کرو اس جنازے کی اتباع کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلو. کوشش کرو اس کے لیے مغفرت کی دعا میں بھی شریک ہو. کوشش کرو اس کے لیے تدفین کا عمل ہو, وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے استقامت ثابت قدمی اور مغفرت کی دعائیں کرو. یہ تیسرا حق ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. پہلا کیا ہے؟ کیا ہے پہلا؟ سلام کا جواب, بارک اللہ فی علمک. نمبر 2 طبیعت کے بارے میں پوچھنا, مریض کی عیادت کرنا. تیسرا کام جنازوں میں شریک ہونا. یہ ایسے اعمال ہیں جو سلامتی والے اعمال ہیں. آپ کا دشمن رہے گا, بیمار پڑ جائے, ایک بار عیادت کر کے آ جاؤ, زندگی بھر آپ کا احسان مند رہے گا وہ آدمی. پڑوس آپ کے برے رہیں گے, کبھی ان کے جنازوں کا تعاون کر دو, زندگی بھر نہیں لڑیں گے یہ لوگ. ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر اللہ کے نبی نے بتایا. 3 ہو گئے. چوتھا وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ. کوئی بھی آدمی دعوت کے لیے بلاتا ہے, آئیے بھی ہمارے گھر میں تشریف لائیے, غریب خانہ ہی صحیح, کوئی امیر ہی کیوں نہ ہو, ہم امیر غریب کو نہیں دیکھیں گے. اس کا جو جذبہ ہے کہ للہیت کے ساتھ ہمارے گھر میں ایک وقت کے لیے وہ بلا رہا ہے, ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے. یہ حق ہے. دعوت کو ٹھکرا کر کے اس کو برجستہ اور رنجیدہ نہیں کریں گے. ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اگر اپنی جو ہے جائز دعوتوں پر دعوت دیتا ہے ہم اس میں شریک ہوں گے. جائز دعوتوں, ایسے نہیں کہ فلاں بدعت خرافات کے نام پر کوئی بھی دعوت منا لیا ہو, اس میں شریک ہونا نہیں ہے. اس میں شریک ہوں گے تو خود ہم بھی گنہگار ہوں گے. جہاں جائز ہے وہاں اگر بلاتا ہے تو ہم جانے کی کوشش کریں گے. کتنے 4 ہو گئے. 5ویں اور آخری چیز دیکھو, وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. آپ کا ایک مسلمان بھائی بیٹھ کر کے چھینکا ہے اور آپ اس چھینک کو سن لیے اور وہ اپنی زبان سے بھی کہا الحمدللہ, آپ پر حق بنتا ہے کہ اس چھینکنے والے کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ. ایسے نہیں کہ وہ چھینکنا چھینکنے دو, والحمدللہ بولنے دو. ہمارا مزاج بن گیا ہے, ایک ساتھ سفر کرتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں,
ایک مومن بھائی مسلمان بھائی چھینکتا ہے, مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان بھائی چھینکتا ہے, الحمدللہ بھی کہتا ہے, ہم اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں, کیا مجال ہماری زبان سے اس کے لیے رحم و کرم کی دعا نکلے. دعا کرنا ایک مسلمان کا حق ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. یہ 5 حق زندگی میں کچھ ہو نہ ہو بڑے آسان ہے, سیدھے سادے, مشکل نہیں ہے. نہ اس میں مال خرچ ہونے والے ہیں, نہ جائیداد لٹنے والی ہے, نہ وقت صرف ہونے والا ہے. بہت آسان, سلام کر دیا اس کا جواب دے دیے, بیمار ہو گیا 2-4 منٹ تسلی والی گفتگو کر دیے, انتقال کر گیا اس کے جنازے کے ساتھ آدھا گھنٹہ چلے گئے, اور اس نے دعوت دی 10-15 منٹ اس کی دعوت قبول کر لیے, چھینکا 2-3 سیکنڈ کا مسئلہ ہے, یرحمک اللہ جواب دے دیے, گویا آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو دنیا میں ہم بہت بڑے بڑے کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھو چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہم بہت بڑا کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیے, زندگیوں میں سنتیں زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ 5 ایسے حقوق ہیں جس کو کرنا ہے. میں نے کہا کہ 10 سنیں گے, 5 کرنے والے, 5 بچنے والے. ابھی یاد رہ جائیں گے 5 انشاءاللہ. کیا کیا؟ نمبر 1 بارک اللہ, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5 چھینکے تو یرحمک اللہ دعا دینا. بارک اللہ فی علمک, اللہ آپ لوگوں کے علم میں استقامت نصیب فرمائے. اور 5 ایسی چیزیں جس سے ہمیں بچنا ہے. یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مسلمانوں, نمبر 1 لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے حسد نہ کرو, جلن نہ رکھو, حسد والی زندگی نہ گزارو, نعمتوں کو دیکھ کر کے بری نیتیں نہ رکھو. یہ پہلا کام ہے, اللہ کے نبی نے روکا, آپس میں حسد کرنا چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد تمہارے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ ایک آگ لکڑی کو کھا کر راکھ بنا دیتی ہے. حسد آپ کے بڑے بڑے اعمال صالحہ کو راکھ کی طرح اڑا دیتی ہے. اسی لیے پہلا وہ کام ہے جو کبھی ہم زندگی میں نہیں کریں گے, حسد آپس میں نہیں کریں گے. نمبر 2 وَلَا تَنَاجَشُوا, ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں نہیں چلائیں گے, دشمنیاں نہیں چلائیں گے. 2 ہوئے, حسد, دشمنیاں. تباغضوا, بغض نہیں کریں گے, دلوں میں کینہ نہیں رکھیں گے, دل اپنا صاف رکھیں گے. یاد رکھو دل صاف رکھو. صحابی رسول کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, جنت کی بشارت. دلوں کو صاف رکھو. دوسرے صحابی سننے لگے کہ یہ جنتی ہیں, تاک میں رہ گئے کہ کیا ان کا عمل ویسا ہے کہ اللہ کے نبی نے جیتے جی انہیں جنت کی خوشخبری دے دی. میرے بھائیوں, یہ وہ عمل ہے جس کو ہمیں زندگی میں کسی حال میں نہیں کرنا, چاہے ہمارے حصے میں بیماریاں کتنی کیوں نہ آئے. صحت مند کو دیکھ کر کے نہ حسد کریں گے, نہ بغض رکھیں گے, نہ جلیں گے, نہ دشمنیاں نبھائیں گے, صبر کریں گے, اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. نمبر 1 کتنے ہوئے نہیں کرنے والے کام؟ 3. کیا کیا؟ حسد, لڑائی جھگڑے, بغض. چوتھی چیز تدابروا ولا تدابروا, آپس میں تم ایسی زندگی نہ گزارو کہ وہ کب برائی کرے گا میں کب اس کی برائی پر ٹوکوں گا اور کب اس کی برائی کو عام کروں گا. کتنی پتے کی بات اللہ کے نبی نے کہی. دیکھو اگر یہ حق ہمارے سماج میں آ گئے نا, ہم سے بڑا مطمئن گھرانہ کوئی نہیں ہے. ولا تدابروا, آپس میں اس کی ٹوک میں نہ رہو کہ کب وہ برائی کرے گا, کب میں اس کی برائی کو جو ہے روکنے کے لیے اور ٹوکنے کے لیے, سدھارنے کی نیت سے نہیں, ٹوکنے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے, دوسروں کی برائیوں پر عیب جوئی کرتے رہنا. اللہ سے دعا کرو یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے. یہ 4 عمل ایسے ہوئے جس کو نہیں کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, اگر کوئی آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے
اس کے سامنے زیادہ قیمت پر دے کر کے خود نہ خرید لو. سامنے والا بیچ رہا ہے, ایک صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے, 10 روپے کی قیمت طے ہو گئی ہے. اب دوسرا آدمی آ رہا ہے, بیچنے والے کو بول رہا ہے 15 روپے دیتا ہوں, مجھے دے دو, اس کو انکار کر دو. اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی غلط ہے, تمہیں نہیں کرنا ہے. میرے بھائی یہ 5 ایسے کام ہیں جس کا تعلق ہمارے دل کے اعمال سے بھی ہے, جس کا تعلق ہمارے اعضاء سے بھی ہے, جس کا تعلق ہماری بات چیت سے بھی ہے, جس کا تعلق ہماری نگاہوں سے بھی ہے, جس کا تعلق ہمارے معاملے سے بھی ہے. حسد, لڑائی جھگڑے, بغض, کینہ, لوگوں کو جو ہے برائیوں پر تاکتے رہنا, ٹوہ میں رہنا, اور اسی طریقے سے معاملے میں خرابیاں پیدا کرنا, یہ 5 کام اللہ کے نبی نے روکا کہ 5 کام تم ہرگز نہ کرو. کرو تو کرو دنیا میں کیسے رہو, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہ جاؤ. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہی. تو 2 الگ الگ حدیثیں ہیں. یاد رکھو کہ ایک مسلمان کے 5 حق جس کو ہمیں انجام دینا, 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینا ہے, کبھی زندگی میں اپنانا نہیں. اور یاد رکھو کسی مسلمان کو کبھی حقیر نہ جانو. جس دن یاد رکھو کسی مسلمان کو تم حقیر سمجھو گے, سمجھو وہ دن سے تمہاری زندگی کے جو ہے برے ایام. اللہ کے نبی نے کہا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مسلمان کو حقیر سمجھے. وہ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو, کبھی کسی کے لباس کو, عادات کو, باتوں کو دیکھ کر کے اس کی حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو. مسلمان اس کا ایک مقام ہوتا ہے, مومن اس کا ایک درجہ ہوتا ہے اللہ کے پاس, رسولوں, فرشتوں کے پاس. کبھی مسلمان کو حقیر نہ جانو, کبھی مومن کو حقیر نہ سمجھو. اللہ سے دعا کرو یا رب العالمین ہمیں مختصر زندگی ہی سے یا رب العالمین تیری بتائی ہوئی تعلیمات کو جان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. برائیوں سے بچا لے, جنت کے راستے میں لگا لے, ایمان والی زندگی دے دے, کلمے والی موت دے دے, اور فیصلہ جنت والا فرما دے یا رب العالمین. اتنی دعا کر کے زندگی گزار لو. اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.